آلیتن تریدون کا مفعول بھی، اور افکن یہ ہے مفعول لہو، افکن مفعول لہو. تو مانا یہ ہے کہ اللہ کے بڑے تم علاج چاہتے ہو لأجل الافک، افک کی خاطر، جھوٹ کی خاطر. پس کیا خیال ہے تمہارا رب العالمین کے بارے میں؟ پس دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے دیکھنا ستاروں میں، فرما انی سقیم میں بیمار. دیکھیے ایک حدیث ہے بخاری وغیرہ میں، لم یکذب ابراہیم الا ثلاث کذبات. یہاں کذبہ کا لفظ جو ہے یہ سامعین کے ذہن کے لحاظ سے نفس الامر میں نہ، کذبہ کے لفظ جو ہے سامعین جو مخاطب تھے ان کے اذہان میں کہ انہوں نے اس کو واقع کے خلاف سمجھا، فی نفسی نہ. وہ تین کون سے تھے؟ ایک تو آپ پہلے پڑھ چکے، بل فعلوا کبیرہم ھذا، یاد ہوگا. دوسرا یہ ستارے کو دیکھ کر فرمانی سقیم میں بیمار. راضی رحم اللہ تعالیٰ وغیرہ فرماتے ہیں، آلوسی رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہاری اس ستارہ پرستی کو دیکھ کر کے مجھے تبھی کوفت ہے جیسے بیمار. تو سقیم سے مراد یہ ہے کہ تمہاری اس کاروائی کو دیکھ کر کے مجھے گویا کہ سقم حاصل ہو، کوفت حاصل. تیسرا وہ ان کے ساتھ ان کی اہلیہ تھی سارہ علیہ السلام، ایک جابر اور ظالم بادشاہ تھا. اس کا قاعدہ تھا کہ اگر خاوند ہو تو قتل کر کے استعمال کرتا تھا. تو اس سلسلے میں ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا کون ہے؟ کہا میری بہن ہے. اور ان سے کہا کہ تو کہنا میرا بھائی ہے. انت اختی فی دین اللہ، بخاری کی روایت، اللہ کے دین کے سلسلے میں تو میری بہن ہے، اس کو یہ سمجھ. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو فرمانی سقیم، کسی مزید تعویل کی ضرورت نہیں کہ مرنے سے پہلے آدمی بیمار ہوتا ہی ہے، کوئی نہ کوئی بیماری تو ہوتی ہے. یہ بھی تفسیروں میں آپ کو ملے گا. آسان بات یہ ہے کہ تمہاری اس کاروائی کو دیکھ کر کے مجھے تکلیف ہوتی ہے جیسے سکھ میں بیماری. بس مائل ہوئے، راغا مائل ہوئے ان کے الہوں کی طرف. فرمایا تم کھاتے نہیں؟ عید کا دن تھا، سامنے رکابیاں پڑی ہوئی تھی، کسی میں حلوہ، کسی میں کھیر، کسی میں کچھ. کیا بات ہے بولتے نہیں؟ بس مائل ان پر ضربن بالیمین. ابھی آپ نے یمین کے معنی قوت کے پڑے، بڑی قوت سے. بس وہ آئے اس کی طرف، ابراہیم علیہ السلام کی طرف متوجہ. یزفون، یزفون کا معنی یسرعون، بڑی تیزی سے چلتے، تیزی سے چلتے. پہلے آپ پورا واقعہ پڑھ چکے ہیں. کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا عبادت کرتے ہو اس چیز کی جس کو خود تم تراشتے ہو؟ ماتن ہیتو نہ ہو، ماں کی طرف ضمیر راجع موصول کی طرف. حالانکہ اللہ تعالیٰ تمہارا خالق ہے اور جو عمل تم کرتے اس کا خالق ہے. پہلے بات میں نے عرض کی ہے کہ اہل حق یہ کہتے ہیں کہ انسان کا جو عمل ہے کاسب تو ہے، بندہ کاسب، خالق عمل کا صرف پروردگار، خالق نہیں. میں نے فرق عرض کیا تھا کہ کاسب خالق ہے، وہ متفرد اپنے فعل میں، کاسب متفرد نہیں. اور خلق کسی آلے کا محتاج نہیں، کسب آلے کا محتاج نہیں. آلے حق کی دلیلوں میں ایک یہ بھی ہے، واللہ خلقکم، اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا، وما تعملون. ماں کو مصدریہ قرار دیں پھر استدلال صحیح ہے. اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا، وعملکم، تمہارے عمل کو بھی پیدا کیا. ماں کو موصولہ یا موصوفہ قرار دیں پھر بھی استدلال صحیح ہے. وما تعملون ہو، جو عمل تم کرتے ہو نا اس کا خالق بھی رب ہے. کہنے لگے اس کے لیے عمارت بناؤ، پٹھا بناوے
اور آگ کے شعلوں میں، جہیم کے معنی شعلے آگ کے پھینک، بس انہوں نے تدبیر کی، ہم نے ان کو ذلیل کیا۔ وہ آپ پہلے پڑھ چکے، قلنا یا نار کونی بردن وسلاما۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں، یعنی یہاں سے ہجرت کرتا ہوں، سیادین رب مجھے میری رہنمائی فرمائے گا، اے رب دے مجھے صالحین سے۔ ہم نے خوشخبری دی اس کو لڑکے کی جو حلیم تھا، تحمل کرنے والا۔ بس جس وقت وہ بچہ اس کے ساتھ پہنچا، سائی کے معنی کام۔ اب یہاں آپ کو 7 سنین بھی ملیں گے، 7 سال کی عمر، اور 13 کے لفظ بھی ملیں گے، 12 سال 13 سال کے۔ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام فرمایا یا بنیا، یا تصغیر کی شفقت کے لیے، اے میری پتری، اے میرے پیارے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو دیکھ تیری کیا رائے۔ انہوں نے فرمایا ابا جی کر گزرے جو حکم آپ کو ملا ہے، آپ مجھے پائیں گے انشاءاللہ صابرین میں سے۔ کہتے ہیں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو لے گئے اور منا کے مقام پر، منا اس میں ان کو قربانی کرنے لگے، فلما اسلما، جب دونوں فرمان بردار ہو گئے، باپ قربانی کرنے پر، بیٹا قربانی ہونے پر، دونوں نے رب کا حکم مان دیا، وَتَلَّهُ، اور پچھاڑا اس کو، گرایا اس کو، لٹایا اس کو جبین پر۔ دیکھیے جبین کہتے ہیں یہ کن پٹی، یہ جبینین کے درمیان یہ جبہ، یہ جبہ ہے، اور یہ ہے کن پٹی جبین، یہ جبین، کن پٹی کو جبین کہتے ہیں۔ آپ اپنی بولی میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ صدغ الحبیب وحالی کلاہما کلیالی۔ عربی میں اس کو جبین بھی کہتے ہیں، صدغ بھی کہتے ہیں، اردو میں اس کو کن پٹی کہتے ہیں، پنجابی میں اس کو پڑگڑی کہتے ہیں، پڑگڑی۔ آپ کیا کہتے ہیں اس کو؟ ہاں ہاں یہ نہ آپ کے علاقے میں ہوتی بھی ہے یا نہیں؟ اچھا خیر، تو جبین کے بال ان کو زوم گرایا اور چھری جہاں تیل کی، فرمایا ہم نے آواز دی اے ابراہیم کر صدقت رویا، تو نے خواب سچا کر دکھایا، انا کذالک نجزی المحسنین ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم، ہم نے اس کو فدیہ دیا ذبح عظیم۔ 2 تفسیریں آپ کو اس کی ملیں گی۔ ایک یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام جنت سے وہ دمبا لائے جو حابیل نے قربانی کیا تھا، تمام تفسیروں میں آپ کو ملے گا، کوئی اس سے مستثنا نہیں۔ دوسری تفسیر یہ ملے گی کہ ذبح عظیم کا یہ معنی کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو قربانی تھی اللہ تعالیٰ کو ایسی مقبول تھی کہ وہ قیامت تک اس کو برقرار رکھا۔ حدیثوں میں آتا ہے صحابہ نے پوچھا حضرت یہ قربانی کیا ہے؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ اب یہاں سے ایک بات اور سامنے، اہل بدعت اور مشرکین یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر غیب جانا کرتے، ان سے کوئی شے مخفی نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے نبی ہونے میں تو شک ہی کوئی نہیں، کون انکار کر سکتے ہیں؟ اسماعیل علیہ السلام، اگر ہم ان کا یہ دعویٰ مان لیں تو نہ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا کوئی اثر رہتا ہے، نہ اسماعیل علیہ السلام۔ علم ہوتا پہلے کہ بچے نے قربان نہیں ہونا، صرف ہم نے ایک ڈرامہ کھیلنا ہے، تو ان کی اس قربانی کا کیا نتیجہ؟ علم ہوتا کہ بچہ ذبح نہیں ہوگا، علم ہوتا ہے اسماعیل علیہ السلام کو کہ میری قربانی نہیں ہونی، ویسے کھیل ہے باپ بیٹا کھیل، ایک سین کہتے ہیں یا سین کیا کہتے ہیں وہ جو ڈرامہ ہوتا ہے سین، تو یہ ایک سین ہے، ایک ڈرامہ ہے جو ہم کریں گے، تو نہ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا کچھ اثر نہ،
ان کو غیب کا علم ہوتا تو ان کے فعل کا قطعاً کوئی کسر نہیں، ڈرامہ تھا کہنا، ہاں علم غیب نہ تھا۔ وہ یہ سمجھتے تھے میں نے قربانی کر گزرنی ہے، بیٹا سمجھتا تھا میری قربانی ہونی ہے۔ اچھا، فرما سلام ابراہیم پر علیہ السلام، ترکنا علیہ احسنان حسنا ذکرا جمیلا انا کذالک نجزی، بے شک ہمارے نیک بندوں میں سے، اور ہم نے خوشخبری دی ان کو اسحاق کی جو نبی تھے صالحین میں سے، ہم نے اس پر بھی اور اسحاق پر بھی برکت ڈالی، ان کی اولاد میں کچھ محسن تھے کچھ ظالم تھے لنفسی۔ یہاں ایک بات میری توجہ سے سمجھے، پادری صاحبان اس پر مصر ہے کہ قربانی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نہیں ہوئی، اسحاق علیہ السلام کی ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی ہو تو وہ فضیلت آپ کی طرف منتقل ہوتی، آپ اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں، اور ان کو یہ گوارا نہیں کہ وہ قربانی والے کی نسل میں سے ہوئی۔ اور یہاں بعد ہمارے اپنوں کو بھی مغالطے ہوئی۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی اولیاء میں اکابر ahnaf.com www.asnas.com غنیت و طالبین میں مصر ہیں کہ قربانی اسحاق علیہ السلام کی ہوئی، کیونکہ تنقید کا معنی تو ہوتا نہیں صوفیہ میں۔ اس کثرت سے روایتیں دے کر کے جو یہود کی اختراعی تھی انہوں نے کی۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ غنیت الطالبین میں موضوع روایتوں کی بھرمار ہے۔ ذہبی رحم اللہ تعالی نے بھی شکوہ کیا میزان الاعتدال میں، حافظ ابن حجر اسقلانی رحم اللہ تعالی نے لسان میں، کہتے ہیں کتاب تو انہی کی ہے لیکن تنقید کا چونکہ بزرگوں میں مادہ نہیں ہوتا اس لیے کر کے اناپ شناپ سب طریقہ۔ اچھا، جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ سمجھیں۔ شاہ رفیع الدین صاحب رحمہ اللہ تعالی کا ترجمہ ہے، یا بنیا، اے میرے چھوٹے بیٹے۔ شاہ رفیع الدین صاحب رحمہ اللہ تعالی مانا کرتے اے میرے چھوٹے بیٹے۔ اب پادری صاحبان کیا کرتے ہیں؟ صغرا لیتے ہیں، صغرا لیتے ہیں کہ تمہارے مسلم مفسر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ قربانی چھوٹے بیٹے کی، اور کبرا ہم سے پوچھتے ہیں کہ تم بتاؤ کہ اسماعیل علیہ السلام بڑے تھے یا اسحاق علیہ السلام؟ تو یہ تو ہم کہتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام بڑے تھے، اسحاق علیہ السلام چھوٹے تھے۔ تو کہتے ہیں صغرا کبرا ملانے کے بعد نتیجہ تو یہ نکلا کہ قربانی اسحاق علیہ السلام کی ہوئی۔ بات سمجھ گئے آپ؟ اچھا، میں صرف دو باتیں عرض کرتا ہوں قرآن کریم کی روشنی، غور سے سمجھو۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، جب وہ ان کے ساتھ سائی کو پہنچا قال یا بنیا، نام تو نہیں لیا لیکن یہ کہا کہ ہم نے غلام حلیم کی بشارت دی اور آگے اسی کی قربانی کی۔ آگے رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ، اور ہم نے اس کو خوشخبری دی اسحاق علیہ السلام کی، واو عطف کا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ وہ جس کی قربانی ہوئی وہ اور تھا، اسحاق علیہ السلام اور ہی۔ بات سمجھ آتی میری؟ وَبَشَّرْنَاهُ واو عطف کا ہے، اس قربانی والے بچے کے بعد اور خوشخبری دی ہم نے اس کو اسحاق کی، نبی من الصالحین۔
تو قربانی تو اسحاق علیہ السلام کی نہیں ہوئی، قربانی تو دوسرے کی ہوئی جس کا ذکر پہلے۔ بات آپ نے سمجھی؟ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ پہلے آپ سورہ ہود میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری سنائی اسحاق کی، وَمِن وَرَائِ اسحاق یعقوب۔ یہ لفظ بھی اس بات کا واضح قرینہ ہے کہ قربانی یعقوب اسحاق علیہ السلام کی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے نہیں ہوئی کہ جب ان کو یہ علم ہے کہ میرا بچہ ابھی قربان ہو جائے گا تو آگے اس کی نسل کہاں سے چلے گی، پھر یعقوب کہاں سے آئیں گے؟ بشرناہ باسحاق ومن ورائے، تو یہ لفظ چاہتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام ہوتے ہیں تو قربانی اسحاق علیہ السلام کی نہیں ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو کام کاج کے برابر ہوا تو اس وقت قربانی تھی، اور وہ تو جوان ہوتے ہیں، شادی ہوتی ہے، پوتا ہوتا ہے، تو اسحاق علیہ السلام کی قربانی کیسے ہوئی؟ کیا کہا میں نے؟ لازمن یہ کہنا پڑتا ہے کہ السلام جو پر وہ جو کہتے ہیں کہ پورا خدا ملا کرتے ہیں یہ نکلتا ہے کہ جو جو ہے یہ انصاف السلام اس کی قربانی دی ہے۔ اس لیے دو باتیں ہوتی ہیں، پہلے فبشرناہ بغلام حلیم، پہلے قربانی والے بچے کا ذکر پہلے ہے، آگے وبشرناہ، اور ہم نے خوشخبری سنائی اسحاق علیہ السلام، تو معلوم ہوا کہ وہ قربانی والا بچہ اور ہے، اسحاق علیہ السلام اور ہے۔ دوسری جگہ بشرناہ اسحاق بعد ساتھ چھوٹے کے لیے خوشخبری سنائی ہے، تو اگر جائے گی سب ہوگا تو بچپن میں جو ذبح ہوتا اس کا پوتا کہاں سے ہوتا؟ اچھا، اب وہ جو انہوں نے چھوٹے کا معنی کیا تو وہ یا کے معنی کیے جو شفقت کیے، جیسے ہم کہتے اے میری پتری، تو یا تصغیر کا معنی کیا ہے، اس سے وہ اصطلاحی معنی چھوٹے کے نہیں ہیں، وہ تو لغوی معنی اے میرے چھوٹے بچے، اے میرے پتری، تو یا تصغیر کا معنی انہوں نے کیا۔ اور البتہ تاکید سے ہم نے احسان کیا موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پر، اور نجات دی ہم نے ان دونوں کو اور ان کی قوم کو بڑی پریشانی سے، اور مدد کی ہم نے ان کی، اور تھے وہی غالب، اور دی ہم نے ان دونوں کو کتاب مستبین اور روشن اور رہنمائی۔ ahnaf.com www.asnas.com کہ ہم نے ان دونوں کی صراط مستقیم کی، اور چھوڑا ہم نے ان پر پچھلوں میں سلام و موسیٰ ہارون علیہ السلام پر، انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے، اور بے شک الیاس علیہ السلام رسولوں میں سے تھے۔ جب کہا انہوں نے اپنی قوم سے کیا نہیں ڈرتے تم، کیا پکارتے ہو بال کو اور چھوڑتے ہو تم احسن الخالقین کو، اللہ جو اللہ ہے ربکم، تمہارا رب و رب آبائکم الاولین، اس کو چھوڑتے ہو، بس لوگوں نے اس کو جھٹلایا، بس بے شک وہ البتہ حاضر کیے جائیں گے مگر بندے اللہ کے جو مخلص ہیں۔ اور چھوڑا ہم نے ان پر پچھلوں میں سلام و الیاسین پر علیہ السلام، بے شک ہم ایسے ہی بدلہ دیتے محسنین کو، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا، اور بے شک لوط علیہ السلام رسولوں میں سے تھے، جب ہم نے ان کو نجات دی اور ان کی اہل کو سب کو، مگر بڑھیا پیچھے رہنے والوں میں سے تھی، پھر ہم نے ہلاک کیا دوسروں کو، اور بے شک تم البتہ گزر کے ان پر مصبحین، صبح کے وقت اور رات کو، افلا تعقلون، کیا پر تم نہیں عقل رکھتے؟ منذرین اور منذرین کا ذکر چلا رہا ہے، ان میں چند بزرگوں کے نوح علیہ السلام ہیں، ابراہیم علیہ السلام ہیں، اسحاق علیہ السلام ہیں، ان کے نام گزر چکے۔ اب فرمایا ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پر بھی احسان کیا،
نبوت دی، رسالت دی، بے شمار احسان۔ ان کو اور ان کی قوم کو ہم نے بڑی پریشانی سے بچایا، جو فرعون تھا اس کا ظلم تھا، اور کرب عظیم سے وہ سمندر میں جو بچاؤ تھا وہ بھی ہے کہ وہ غرق ہوئے، ان کو ہم نے بچایا، مدد کی ہی غالب۔ ہم نے دونوں کو کتاب دی مستقیم۔ اصل کتاب تو ملی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، لیکن اس کتاب کی تبلیغ ہارون علیہ السلام پر بھی تھی، تو اس لیے جہاں آتیناہما کر دیا، ورنہ ملی موسیٰ علیہ السلام کے آتینا موسیٰ الکتاب، صراط مستقیم کی رہنمائی۔ وترکنا علیہما سنان حسنا ذکرا جمیلا فی الآخرین سلام علی موسیٰ علیہ السلام انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے، اور بے شک الیاس علیہ السلام بھی رسولوں میں سے تھے۔ اپنی قوم سے کہا کیا ڈرتے نہیں، الا تتقون الشرک کفرا، کفر شرک سے نہیں ڈرتے، اتدعون بالا، تفسیر اتقان وغیرہ میں اتقان کے بال ایک آدمی کا نام تھا جو ان میں بڑا مشہور تھا، بڑا نیک تھا، اس کا انہوں نے مجسمہ بنایا، اور مجسمہ بنا کر کے پھر اس کی پوجا شروع کی، جیسے لات منات کے متعلق اپنے مقام پر باہوالا پاس آئے، تو کیا بال کو پکارتے ہو اور چھوڑتے ہو تو مخزن الخالقین کو جو اللہ ہے، ربکم رب آبائکم الاولین۔ لوگوں نے ان کو جھٹلایا، پس بے شک وہ البتہ دوزخ میں حاضر کیے جائیں، ہاں مگر اللہ کے بندے نیک جو ہیں وہ بچ جائیں۔ وترکنا علیہ ذکرا حسنا سنان جمیلا فی الآخرین سلام علی الیاسین۔ یہاں بڑی لمبی چوڑی بات ہے، الیاسین سے کیا مراد ہے؟ تو ایک بات یہ ہے، تمام تفسیروں میں آپ کو ملے گی کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو الیاس بھی کہتے تھے، الیاسین بھی کہتے تھے، جیسے طور سینا بھی ہے، طور سینین بھی ایک ہی ہے۔ دوسری تفسیر، الیاسین سے مراد ہے وہ جو ان کے نقش قدم پر چلنے والے تھے، الیاسی، ان پر بھی سلام ہو، اور الیاسیوں پر بھی جو ان کے پیروکار تھے۔ حضرت مولانا محمد الیاس رحمہ اللہ تعالی کیرانی، جنہوں نے یہ تبلیغی جماعت کی گویا کہ بنیاد ڈالی، ہمارے اکابر میں سے تھے۔ الحمدللہ آج دنیا کے کونے کونے میں تبلیغی جماعت پہنچی، بڑا کام کرتی ہے۔ اب کچھ لوگوں میں کچھ غلو بھی آ گیا ہے، غلو بری شے۔ وہ ہمارے پاس ایک بزرگ بیٹا کرتے تھے، اللہ مغفرت فرما، فوت ہو، وہ کہتے تھے کہ بہت بڑا کام ہوتا ہے، بڑا کام ہے، لیکن مولانا افسوس ہے دین کا کام نہیں ہو رہا۔ میں نے کہا بابا جی دین کا کام آپ